السلام علیکم دوستو، جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ ہم وکیلوں کو اور لوگوں کو یہ امید ہو جاتی ہے کہ اب عمران خان کی گرفتاری لازمی ہو جائے گی، تبھی جناب عدالت بیچ میں کود پڑتی ہے اور اس کو فل ریلیف دیتی ہے، اور عمران خان بھی عدالت میں ایسے جاتا ہے جیسے بچے کو کوئی چوٹ لگے نا تو وہ روتا ہوا سیدھا ماں کے پاس جاتا ہے۔ تو عمران خان نے اپنی عدالت کو اپنی ماں سمجھا ہوا ہے، اور خاص طور پہ اطہر من اللہ کو تو اس نے بالکل یہی درجہ دیا ہوا ہے کہ جناب جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے فوراً بھاگ کے جاتا ہے اور اس کو آگے سے آئی لو یو کہتا ہے اطہر من اللہ، اور پچکارتا ہے، پیار کرتا ہے، جپھی ڈالتا ہے اور اس کو ریلیف دے دیتا ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے عمران خان کہ اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ کوئی کرے گا، اور اطہر من اللہ صاحب اتنی بھرپور طریقے سے اس کو ریلیف دے رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ جب بھی ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج رات عمران خان کی گرفتاری ہو جائے گی تو جناب یہ اسی وقت جو ہے وہ اس کو ریلیف دے دیتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ ایف آئی آر آپ کو پتہ ہے کاٹی ہوئی ہے 6 تاریخ کی، ٹھیک ہے، 6 تاریخ کی، اور 6 کے بعد آج 12 تاریخ ہو گئی ہے، 6 دن گزر گئے ہیں۔ پہلے اس کو سیکرٹ تھوڑا سا رکھا گیا، اور بھائی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر جو ہی آپ نے کاٹی ہے، نہ ملزم کو پتہ لگے نہ کسی کو پتہ لگے، جا کے آپ اریسٹ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو خفیہ رکھا، یہ ٹی وی پہ نشر کر دیتے ہیں، ساری خبریں ادھر ادھر ہم تک پہنچتی ہے، وہ ہوشیار ہو جاتا ہے اور صبح اٹھ کے تو وہ ضمانت کروا لیتا ہے۔ اب عدالت کو یہ چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ انٹرٹینمنٹ نہیں کرتے، اس نے اسلام آباد کی وہ ایف آئی اے کی جو عدالت ہے اس میں جانا ہے، عدالت میں وہاں 2 ملزموں کی ضمانتیں خارج ہو چکی ہیں جو اسی ایف آئی آر میں کو اکیوزڈ ہیں، یعنی کہ جو برابر کے ملزم ہیں نا اس میں، ان کی 2 کی خارج ہو گئی ہے۔ تو عمران نے کہا جی میری بھی وہاں خارج ہوگی، لہٰذا یہ فوراً بھاگتا ہوا ابو جی کے پاس پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یقین کرو افسوس کی بات ہے، حکومت کی طرف سے بھی ڈھیلا پن دکھایا جاتا ہے۔ بھئی جب ایف آئی آر آپ نے کاٹی ہے، 6 تاریخ کی ایف آئی آر ہے، آج 12 تاریخ ہے، 6 دن بیچ میں سے گزر گئے ہیں، اس کو پکڑنے کا بڑا سنہری موقع تھا۔ کل بھی وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے وہ اس کا ڈر خوف ہی ختم ہو گیا ہے، اطہر من اللہ کے ہوتے ہوئے اس کا ڈر خوف ہی ختم ہو گیا۔ اس میں ایسے ضمانت ناقابل ضمانت جرم ہے اس میں، اور وہ فوراً ادھر چلا جاتا ہے۔ اب منگل تک کی ادھر اس کی ضمانت ہو گئی ہے، اور اب وہ اس کا وکیل کہہ رہا تھا جی کہ اب ہم لوور کورٹ میں جائیں گے کیونکہ محفوظ ہو گئے نا۔ عدالت نے کہا جی منگل تک اس کو کچھ نہ کہیں۔ عدالتیں ویسے ماضی میں بھی ایسے رہی ہیں، لیکن اطہر من اللہ صاحب آپ تو یقین کریں مجھے بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یار یہ کیسے انصاف ہے۔ ایک آدمی کے لیے اور ہے، اگر کوئی عام غریب بندہ جائے یہ ایسے پھینکتا ہے درخواست اطہر من اللہ صاحب کہ جناب تم ادھر آئے کیوں ہو، میں آپ کو آئندہ جرمانہ کروں گا، میں فائن کروں گا، میں آپ کو جناب اندر کر دوں گا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے سوری جی سوری، میں واپس جاتا ہوں۔ تو ان کے پاس ہر قسم کا کیس آیا ہے نا، الیکشن کمیشن کا یا کوئی بھی، انہوں نے اس کو ضمانت دے دی ہے، ریلیف دے دی ہے، اس کو خوش کر دیا ہے عمران خان۔ وہ خوشی سے آتا ہے ایسے اور خوشی سے جاتا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ صحافی اس سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ اتنا مغرور اور رعونت والا بندہ ہے، وہ ان کو لفٹ ہی نہیں کراتا، صحافی بیچارے ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور عمران خان کی روح کو تسکین مل رہی ہوتی ہے کہ دیکھو ان کو میں نے سب کو جو ہے نا وہ اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ تو یہ
یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، ایک دن اس کو یہ اس طرح ملی ہے کہ وکیل ہڑتال پہ تھے۔ اب میں وکیل ہوں نا، تو مجھے کئی دفعہ آتا ہے کہ جناب آپ تو خود وکیل ہیں، آپ کچھ کریں۔ بھائی ہم نے ہڑتال کی ہوئی تھی، ہم کیا کریں بتائیں؟ اس کا جا کے گریبان پکڑ لیں عطر من اللہ کا؟ ہم تو کچھ نہیں نہ کر سکتے۔ اب عدالت کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے، اگر وہ نہیں کر رہی تو اس سے اوپر والی عدالت میں جانا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ حکومت نے پہلے بھی اس کی جب دہشت گردی کی دفعہ ختم ہوئی، عدالت اوپر نہیں گئی۔ ہمارا یہ ساری یہ حکومت سپریم کورٹ نہیں گئی۔ بھائی اب دیکھیں نا، ایک ایف آئی آر ہوئی ہے تو اس کو آنا پڑا ہے۔ آپ کریں جو بھی بار بار آپ چیزیں کر رہے ہیں وہ کریں، آپ قانون کو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتے؟ وہاں بھی جائیں۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ ان جو کینگرو کورٹس ہیں اس کے دوسرے ججوں کے پاس چلے جائیں، کینگروز نہ ہوں وہ، ہو سکتا ہے، بالکل کیوں نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، کچھ عمران خان لاڈلے پان کی وجہ سے سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس نے میرے خیال اعتزاز کی وہ سنی ہوئی ہے نظم کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ تو عمران خان نے اپنے جناب ماں یا باپ دونوں کو، عدالت کو ماں باپ سمجھا ہوا ہے، اور اس کو جو ہی تکلیف ہوتی ہے بھاگتا ہوا جاتا ہے، اور عدالت کہتی ہے آپ میرا پتر آگے لے، کھانا بھی کھا، ناشتہ بھی کھا، انڈے دا آملیٹ بھی کھا، بریانی بھی کھا، تے لے پیسے بھی لے تے جا، تینوں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر سٹیپ کی، آپ اس سے سبق ہی نہیں سیکھتے کہ کوئی مسئلہ ہو، عمران خان عدالت جانے میں دیر نہیں لگاتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور ہمارا فارن فنڈنگ والے کیس میں ابھی تک ریفرنس دائر نہیں ہوا سپریم کورٹ میں۔ پھر تسی کہندے ہو جی بوٹا گالاں کٹ دے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ 50% حکومت کی کمزوری ہے۔ ایف آئی آر بھی ایسی کاٹی ہے، اس میں اتنا ڈیلے ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کب ہوا ہے؟ 2 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے نا، انہوں نے ایف آئی آر اب کاٹی ہے۔ اب کریمنل کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر سے ایف آئی آر کاٹیں گے نا، اس کو کہتے ہیں جی ڈیلے ان دی ایف آئی آر، کہ ایف آئی آر میں دیر ہوئی ہے، اس کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے ہمیشہ۔ پہلا پوائنٹ ہی ہوتا ہے کہ یہ ویسے بھی پرانا کیس ہے، تو یہ لیکن فائنڈنگ اب آئی ہے، ان کو دوسرے دن ہی سارے کام کر دینے چاہیے تھے، لیکن سر نہیں سر جی نہیں، وہی گل آئے گی کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عام قارئین کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں نا جی وکیل کچھ کریں، وکیل تو کر رہے ہیں، لیکن ہر کیس میں یہ حکومت اور عمران خان کی لڑائی ہے، تو وکیل تھوڑا کر سکتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جناب عمران خان نے دیکھیں کتنے وکیل رکھے ہوئے ہیں، درجنوں۔ بلکہ آج میں بتا دوں کہ جو پہلے نون لیگ کے پکے وکیل تھے فیملی کے، خواجہ حارث، وہ بھی عمران خان نے کہا ہے جی کہ ہن تو میرے وال آ۔ وہ خواجہ حارث بھی شہباز شریف کے، ان کو شہباز شریف نے اٹارنی جنرل بھی بنایا تھا، ایڈوکیٹ جنرل بھی بنایا تھا، تو جناب وہ ایڈوکیٹ جنرل، تو وہ جناب وہ بھی عمران خان کے پاس چلے گئے۔ اب یہ بتائیں، عمران خان نے اپنے مطلب کے لیے جو حامد خان ہے، جس کا وہ عمران خان کہتا ہے جی میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، تو اس کو بھی حامد خان نے گلے میں لگایا، اور اس کو پتہ تھا کہ عطر من اللہ اس کا جاننے والا ہے، اس لیے توہین عدالت والے کیس میں عطر من اللہ سمجھ لو حامد خان کا سیاسی طور پہ جونیئر ہے، تو اس نے دیکھیں اس کے استاد کو پکڑا ہے، اور وہ عطر اس میں بھی بچ گیا ہے، اور اس میں بھی حکومت سپریم کورٹ میں نہیں گئی۔
سو موٹو کیس تھا لیکن حکومت سپریم کورٹ جا سکتی تھی. تو ہمیں افسوس ہے کہ جس کے لیے ہم جاگ رہے تھے کہ آج عمران خان کی گرفتاری ہوگی. عمران خان اپنے پیو دے کول کما یا ہن ماں دے کول کما اتنے گیا ہے, ماں نے انہوں کھانا بھی کھوایا ہے, پیسے بھی دیتے نے, تو ان کے جا ایش کر. یہ حالات ہیں.